اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، خصوصاً صاحب خانہ کے گھر سے پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ اس پاک محفل میں مخدومہ عالم طاہرہ ذکیہ محدثہ راضیہ بی بی کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ تاجیل یوسف زہرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفوتہ حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتی ونشر الریاح برحمتی ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل ولیک الفرج۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند تر صلوات۔ میری تمام حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے، میری تمام حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، جس کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل سنبھل کر لیے۔ میں کیوں نہ کہوں اس کو بلا فصل بادشاہ، میں کیوں نہ کہوں اس کو بلا فصل بادشاہ، جو جدا نہ ہوا نبی سے ایک پل کے لیے۔ کفن پہ لکھا ہے خاک شفا سے ناد علی، کفن پہ لکھا ہے خاک شفا سے ناد علی، اور یہی کا نام کافی ہے میرے نام عمل کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے۔ علی کا نام لے کر جو اچانک میں لحد میں اٹھ بیٹھی، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے۔ یا
ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ عظیم پروردگار کہ جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ ایسا خالق منان ہے کہ جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرنے والا ہے، کوئی چرند پرند ہے، کوئی زمین پر رہنے والی مخلوق ہے، چاہے آسمان پر ہو، چاہے دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان کو بھی رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ عظیم ذات ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں یہ ماہ رمضان کہ جو آج کی شب آ رہی ہے، ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا، اور جس خدا کے کلام کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا جس میں خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خدا کے فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اللہ مخاطب ایمان والوں سے کر رہا ہے، کافروں سے خطاب نہیں کر رہا، منافقوں سے خطاب نہیں کر رہا، مشرکوں سے خطاب نہیں کر رہا، ہندوؤں سے خطاب نہیں کر رہا، اللہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ ہمیں طلب کر رہا ہے، اللہ ہمیں پکار رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے ایمان لانے والوں، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علیکم الصیام، کہ جیسے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے واجب تھے اور تم لوگوں پر بھی روزے واجب ہے، یعنی یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، وہ خدا کہ جو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں بخشوانے کا ایک ذریعہ دیا ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جب بھی عزیزان گرامی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، تیمہ داری کے لیے جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ مہینہ مہمان مہینہ ہے اور یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، یہ ماہ رمضان خالی ہاتھ نہیں آ رہا، یہ مہمان جو تمہیں میں عطا کر رہا ہوں یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ عزیزان گرامی یہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہ اس کے پہلے حشرے کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں رحمتوں کو میں نازل کر رہا ہوں، مغفرتوں کو نازل کر رہا ہوں، میں بخشش کو نازل کر رہا ہوں، اور پھر اس مہینے کے بارے میں ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال اس طرح سے کریں کہ جیسے ہم کسی بڑے پرائم منسٹر کو، کسی چیف ایگزیکٹو کو، کسی بڑے انسان کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو کس طرح اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم کتنی محفلیں منعقد کرتے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، پھول راستے میں بچھاتے ہیں کہ وہ فلاں شخصیت ہمارے گھر آ رہی ہے، تو اللہ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے اور تیسرے میں نجات ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے خالی ہاتھ نہیں آ رہا بلکہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ نجات کا مہینہ ہے، کہ جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو ہمیں خدا کی طرف پہنچانے کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، کہ جتنا ہو سکے عزیزان گرامی یہ واحد مہینہ ہے جہاں اسلامی 12 مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ نے شیطان کو اس مہینے قید کر دیا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے، پورا مہینہ کہا شیطان کو اللہ پابند سلاسل کر دیتا ہے، اس کو قید خانے میں رکھ دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کہ جس کا روزے دار کا ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ سانس لینا عبادت ہے، یہاں تک کہ خدا فرماتا ہے کہ میں روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو کو پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ بدبو نہیں بلکہ وہ خوشبو ہے، وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ کہا کہ رسول اکرم مناجات شعبانیہ میں فرماتے تھے کہ یا بار اللہ تو نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جس میں مغفرت نازل ہو رہی ہے، جس میں برکت نازل ہو رہی ہے، جس میں رحمت نازل ہو رہی ہے، جہاں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نزول ملائکہ کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، سورہ قدر کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر ہم اس مہمان سے استفادہ نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں یہ رمضان تو ملے گا لیکن روزہ
کیا ہے؟ اپنے نفس پر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے یہ عزیزان گرامی روزہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں ساتھ غیبت کر رہے ہیں، ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ساتھ کسی کی چغل خوری کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کھانا پینا تو ہم نے بند کر دیا، لیکن روزہ کس کا ہونا چاہیے؟ ہماری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ناک کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری ہونٹوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے شکم کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے تمام اعضاء جوارے کا جب روزہ ہوگا تو وہ روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھیں تو عزیزان گرامی وہ بھوک پیاس تو ہوگی لیکن اس روزے کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس مہینے قرآن کا نازل ہونے کا مہینہ ہے کہ وہ کتاب جو ضابطہ حیات ہے، وہ کتاب جو جامع کتاب ہے، کہ ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تناقض نہیں پایا جاتا۔ اس بہار قرآن کا مہینہ ہے کہ جہاں ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے، ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت یعنی ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی گرمیوں کے سیزن سٹارٹ ہوا تو کیا ہوا؟ بازاروں میں سیل لگ گئی ہے۔ کیوں سیل لگ گئی ہے؟ کہا جی سردیوں کے کپڑے فروخت ہو رہے، سیل لگی ہے، جوتوں پر سیل لگی ہے، گرمیوں کے پچھلے سال کا جو سیزن تھا، جو ڈیزائن تھا ان پر سیل لگی، ہم بھاگتے ہیں کہ جی سیل لگی ہے، تو اللہ نے اس مہینے سیل لگائی ہے۔ اللہ نے اس مہینے سیل لگائی ہے کہ آؤ میرے بندو کہ دیکھو ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کے بدلے میں جہاں میں عام مہینوں میں ایک نیکی دیتا ہوں، اس مہینے میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ عام مہینوں میں تم کسی یتیم کی پرورش کرتے ہو، کسی کی تربیت کرتے ہو تو نیکیاں کم ہیں، لیکن اس مہینے میں فقراء پر نظر ڈالو، اپنے صلہ رحمی کرو، اپنے یتیموں کو دیکھو، اپنے فقراء کو دیکھو، اپنے محلے والوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ کہ جس امیر المومنین کو، صاحب نہج البلاغہ کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اس کا روش کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، ان کا راستہ کیا تھا کہ وہ رات کی تاریکی ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام رات کی تاریکی ہونے کا انتظار کرتے تھے اور جب رات ہو جاتی تھی تو خدا کی عبادت کرنے کے ساتھ وہ اپنی پشت کے اوپر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے اپنی پشت کے اوپر غذا اٹھاتے تھے، گندم کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ کہاں دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوفہ میں کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سو گیا ہو، کوئی بیوہ ایسی تو نہیں جو بھوکا سو گئی ہو، جس کے بچے یتیم ہو، ہر گھر میں جاتے تھے اور اپنی پشت پر غذا لے کے جاتے تھے۔ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اس علی کے شیعہ ہیں، ہم اس علی کے نام کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی اس بہار قرآن کے مہینوں کو سمجھیے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو میں اور آپ سمیٹ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے کہ وہ قرآن کے جو ہمارے لیے معجزہ بن کر آیا، وہ قرآن جو باطل کو مٹانے کے لیے آیا، وہ قرآن جو حق کو ثابت کرنے کے لیے آیا۔ عزیزان گرامی یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے جہاں اتنی نجات کا باعث ہے، اس مہینے میں جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تناقض نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے اندر ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ باطل لے کر آیا۔ عزیزان گرامی یہ حق والی کتاب کہ جو حق لے کر آئی ہے، کہ جس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ کہ ایک شخص کہ جو 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں ایک شخص ملتا ہے، کہا کہ اس نے کیا کیا، ایک کتاب تیار کی، ایک رسالہ تیار کیا اور اس کو نام دیا تناقض القرآن۔ کہا کہ قرآن کی ہر آیت دوسری سے مترادف ہے، ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک رسالہ لکھا جس کا نام رکھ دیا تناقض القرآن، اور کتاب پہنچ گئی حاکم وقت کے دربار میں پہنچ گئی۔ کہا مجھے اس کا جواب چاہیے، اور اس شخص کا نام جو تاریخ کہتی ہے ابو اسحاق کندی ہے، اس نے وہ رسالہ لکھ کر حاکم کے دربار میں پہنچایا، اور جب رسالہ پہنچا حاکم کے دربار میں
تو حاکم پریشان ہو گیا، کہا قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن ہماری آئیڈیل زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن پر تناقض کر رہے تو میں اس کو جواب کہاں سے دوں؟ سارے درباری ملاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بلایا جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے تھے، بڑے بڑے مفتیوں کو دعوت دی، کہا اس کتاب کا جواب دو۔ اب سارے علماء اس وقت کے اکٹھے ہو گئے، اب کوئی محافظ قرآن تو تھا نہیں اس دربار کے اندر جو جواب دیتا۔ اب جب سب خاموش ہو گئے تو ایک نے کہا کہ ایک محافظ قرآن ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ کہا وہ کون سا شخص ہے؟ کہا محافظ قرآن امام حسن عسکری موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے تناقض کو بتائیں، قرآن کے دلائل دیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور فوراً امام حسن عسکری کی بارگاہ میں تمام وہ دربار سے اٹھ کر چلے گئے، امام حسن عسکری کی بارگاہ میں گئے، بارگاہ امامت میں جب پہنچے اور کتاب کو سامنے پیش کیا تو امام نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس بیٹھ جائے اور باقی سب واپس چلے جائیں۔ ایک شخص بیٹھ گیا، باقی سب چلے گئے، تو اس شخص کو کہا کہ میں تمہیں ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور جا کر ابو اسحاق کندی کو جواب دے دینا، کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، اس کو جواب دینا۔ عزیزان گرامی، اب ایک اتنی موٹی کتاب، ایک پورا رسالہ اور ایک جملے میں جواب مولا فرما رہے، کیونکہ وہ محافظ قرآن تھے، قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص کو کہا کہ اس کو جا کر کہنا کہ عربی بہت وسیع زبان ہے جس کے ایک لفظ کے 40 معنی ہے، اور شاید متکلم کچھ اور کہنا چاہتا ہو اور تم سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہو۔ اس کو کہا کہ تم اس کو ابو اسحاق کندی کو جا کے کہنا کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص خوش ہو گیا، وہ گیا ابو اسحاق کندی کے پاس اور کہا کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تم سے تعلیم لینا چاہتا ہوں۔ ابو اسحاق کندی نے پہلے تو جواب دیا، جب اس شخص کا اصرار بڑھ گیا تو اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہ جب کچھ دن گزر گئے ابو اسحاق کندی اپنے شاگرد پر اعتماد کرنے لگا، تو ایک دن کہا، استاد سے کہنے لگا، اے ابو اسحاق کندگی، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے تناقض القرآن کا رسالہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے، تو میں آج اس کو کچھ جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابو اسحاق کندی کہتے ہیں، ہاں میں نے لکھا ہے رسالہ، کیا جواب دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان ایک ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ابو اسحاق کندی نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو کہا آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس معنی کو آپ لے رہے ہیں لیکن متکلم کی مراد کوئی اور ہو، چاہے اللہ یہاں پر کچھ اور کہنا چاہتا ہو، آپ نے معنی کچھ اور سمجھا ہو۔ فوراً ابو اسحاق کندی خاموش ہو گیا اور کہا یہ تیرا جواب نہیں لگتا، یہ تیرا جواب نہیں لگتا، تو میرا شاگرد ہے، کئی دن سے میرے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، یقیناً کوئی محافظ قرآن ہے کہ جس نے تجھے یہ جواب دیا ہے۔ تو فوراً ابو اسحاق کندی کو وہ شخص کہتے ہیں، ہاں یہ جواب مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آج دنیا اس کتاب سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، آج دنیا اس کتاب کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کے ترجمے کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہر ایک نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا، لیکن خوش نصیب ہے ہم پاکستان کی عوام کے، ہمارے لیے جو پہلے مقبول حسین کا قرآن تھا جنہوں نے ترجمہ کیا، اور مولانا فرمان علی نے، اس کے بعد تفسیر شیخ محسن نصفی صاحب نے کی، اور اس کے بعد علامہ ریاض حسین نقوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ مہینہ صرف قرآن کے لفظ نہ پڑھیں بلکہ کوشش کریں کہ ہم ترجمے سے قرآن پڑھیں، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اس قرآن کے اندر خواتین کے لیے خصوصاً کہ جہاں اللہ نے اتنے سورہ نازل کیے ہیں تو وہاں ایک خاتون کے نام پر بھی سورہ نازل کیا، کہ کہیں جناب مریم کے نام پر پورا سورہ نازل کر دیا، اور کہیں نساء، سورہ نساء یعنی نساء خاتون کو کہتے ہیں عربی میں، ان کے نام پر قرآن میں ایک سورہ رکھ دیا کہ خواتین نہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے جناب یوسف کے نام پر قرآن میں ایک سورہ رکھ دیا ہے، نبیوں کے نام پر رکھ دیا ہے، تو خواتین کے نام پر بھی اللہ نے سورہ نساء رکھی کہ سورہ نساء آپ یہ ڈٹ کر اس مہینے
سینے کے اندر سورہ نساء کا ترجمہ کریں کہ جس کے اندر اللہ نے ایک خاتون کا کردار کیسا ہونا چاہیے بتایا ہے، ایک خاتون کا حجاب کیسا ہونا چاہیے، اس کی نماز کیسی ہونی چاہیے، اس کو اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کس حالت میں وہ خدا کے قریب ہو سکتی ہے، کون سی حالت میں وہ نجاست میں رہے گی تو وہ خدا کی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، اس سورہ کی تفسیر کو پڑھیں کہ جس کے اندر ایک خاتون کے لیے آج لوگ جو ہے خواتین کو برہنہ کرنا چاہتے ہیں، بے حجاب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج خاتون کو برہنہ کرنے کا پروگرام ہے کہ آج چھوٹے سے چھوٹا کمرشل دیا جاتا ہے ٹی وی پر تو ایک خاتون کی مثال لائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے ٹافی بیچنی ہے تو خواتین کو لاتے ہیں، کوئی بسکٹ کو بیچنا چاہتا ہے تو ایک خاتون کو بے حجاب کر کے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقرب خواتین ہیں۔ رسول خدا فرمایا 4 خواتین۔ کون سی 4 خواتین؟ جو کہا کہ پوری دنیا میں آئیڈیل خواتین ہیں۔ کون سی خواتین ہیں؟ کہ سب سے پہلے جناب مریم، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ دوسری خاتون جو ہے وہ جناب ہاجرہ ہے، جناب سارہ ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور پھر رسول اکرم فرماتے ہیں جو سب کے لیے آئیڈیل ہے وہ میری بیٹی دختر، میری لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو عزیزان گرامی کہ جناب فاطمۃ الزہرا کا پردہ کیسا تھا، آج ہم نامحرم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا دشمن کامیاب ہو رہا ہے، کیوں؟ آج دیکھیں پاکستان کے کیا حالات ہیں، ہر کوئی اقتدار کے چکر میں، ہر کوئی کرسی کے چکر میں ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ کس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ یہ ملک جو ہے مسلمانوں کا ہے، اس کو انگریزوں کے ملک میں تبدیل کر دے، اس کو یہودی بنا دے، اس کو عیسائی مذہب کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں، یہودیت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ آج اقتدار کی جنگ ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کو بھلا دیا، آج کو لوگوں نے اہل بیت کے طرز زندگی کو بھلا دیا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیے ایک خاتون کے لیے جو ضروری ہے کہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھے۔ کس طرح سے کہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جناب فاطمۃ الزہرا کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے نہیں آئی، اور جب رسول خدا نے کہا کہ سیدہ یہ نابینا صحابی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو جناب فاطمۃ الزہرا نے ہم لوگوں کے لیے فرمایا، کہا کہ بابا جان یہ نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں۔ تو وہ بی بی کہ جو نابینا کے سامنے نہیں جاتی تھی، کہ جو دربار میں گئی بعد از رحلت رسول تو کیا ہوا؟ حدود الہی میں گئی، اپنے حجاب میں گئی اور اپنا حق مانگنے کے لیے گئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں، ایک ثروت مند خاتون تھی، ایک بہت بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن شعبہ ابی طالب میں 3 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کس حالت میں رہی؟ کہا کہ کھانا پینا بند ہو چکا تھا، محاصرہ اتنا سخت تھا 3 سال کا کہ یہ حالت آ گئی تھی کہ لوگ پتے کھانا شروع ہو گئے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک ثروت مند ایک مالدار خاتون نے صبر کیسا کیا کہ اپنا مال رسول خدا کے نام پر قربان کر دیا، اسلام کے نام پر قربان کر دیا، اور ان کے ساتھ 3 سال محاصرے میں نہیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں صبر نہیں کر سکتی، میں اس شعبہ ابی طالب میں نہیں رہ سکتی۔ 3 سال بائیکاٹ تھا۔ عزیزان گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ زندگی ہے۔ اگر تیسری خاتون جناب مریم کو دیکھ لیجئے کہ جناب مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی، اور جناب مریم کے لیے ہمیشہ جناب زکریا ان کو خوان دے کے جاتے تھے، کھانا دے کر جاتے تھے، لیکن جناب مریم پر کو ایک دن خدا کی بارگاہ میں طلب کیا تو اللہ نے جنت سے خوان نازل کر دیا، اور وہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے مریم میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ خواتین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ جن کے لیے کہا کہ جن کا رول ایسا ہے کہ جو اگر انسان اپنانا چاہے تو پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے یہ ضابطۂ حیات بن سکتی ہیں، چونکہ قرآن نے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی پردہ ایسا ہونا چاہیے خاتون کا کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم سے محفوظ رکھ سکے۔
ایسا حجاب نہیں کہ شادیوں میں ہم حجاب کو بھول جائیں اور لیکن جب ماہ محرم و سفر آئے تو مجلس حسین میں حجاب کریں اور کہیں اگر کسی خاتون سے کہا جائے کہ آپ پردہ کریں تو آگے سے خواتین کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو نگاہوں کا ہونا چاہیے، کیا ضروری ہے کہ ہم بڑی چادر کریں؟ عزیزان گرامی ہمیں ہی پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ایک عورت کو کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ عام سی بھی کوئی چیز ہو نا عزیزان گرامی، ایک گولڈ کی رنگ بھی ہمارے پاس ہو تو ہم چاہتے ہیں اس کو چھپا کے رکھیں، کیوں؟ وہ ہماری نظر میں قیمتی ہے، تو اللہ کی نظر میں ہم بھی اسی طرح سے قیمتی ہیں۔ ہم خواتین کی نگاہ جو اللہ نے ہم پر کی ہوئی ہے اسی طرح ہم خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواتین کہ جن کو میں نے خلق کیا یہ پردے میں رہیں، یہ حجاب میں رہے۔ عزیزان گرامی عورت کے لیے حیا جتنا ضروری ہے کہ ایک خاتون جس کے بارے میں آیت اللہ جواد عاملی جو ایران کے بہت بڑے عارف ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہا کہ جب میں ٹورنٹو گیا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک آدمی سے یہ میں واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں ماسٹر کر کے ڈگری حاصل کر کے میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرار لگا، پروفیسر لگا تو مجھے کہا کہ آپ تھیسس کا امتحان لے لیں۔ کہا یونیورسٹی کی طالبات آنے لگی، لڑکیاں لڑکے آئے اور میں ان کا تھیسس کا امتحان لے رہا تھا۔ عام روٹین میں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بہت حجاب کے ساتھ آتی تھی، کلاس میں حجاب کے ساتھ آتی تھی۔ کہ جب میں نے تھیسس کا جس دن امتحان لینا تھا وہ لڑکی جب پیپر دینے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کم لباس پہنا ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ اس کا امتحان لینے کے بعد 5 نمبر میں نے کم دیے۔ جب اس نے سنا گئی اور جا کر یونیورسٹی کے جو آنرز تھے ان کو شکایت لگائی، لیکچرار کو شکایت لگائی کہ میں نے امتحان اچھا دیا ہے، میں نے ٹیسٹ اچھا دیا، میرے نمبر کیوں کاٹے ہیں؟ اب ان لوگوں نے اس امتحان لینے والے تھیسس کے امتحان لینے والے کو فون کیا، ہاں بتاؤ آپ نے اس کے نمبر کیوں کاٹے ہیں؟ کہا کہ اس کے نمبر اس لیے کاٹے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہاں پر یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ عام روٹین میں میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ کلاس میں پردے کے ساتھ آتی تھی، یعنی مکمل لباس پہن کر آتی تھی۔ آج یہ خاتون یہ لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس کا پردہ کم تھا، اس کا لباس کم تھا تو میں نے اس کے لیے نمبر کاٹے ہیں۔ کہا نمبر کیوں کاٹے؟ کہا یہ بازار نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو سجا کر اس لیے آئی تھی، اس لیے یہ کم لباس پہن کر آئی تھی کہ میری نگاہیں اس کے اوپر جائیں اور میں یہ اپنی اٹریکشن کروانے کے لیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاں عام روٹین میں پردہ ضروری ہے، جہاں عام روٹین میں ایک عورت کے لیے لباس پورا پہننا ضروری ہے تو یہ پردہ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ بازار نہیں تھا کہ یہ اپنی بولی لگوانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کے لیے نمبر کاٹے۔ اتنا خوبصورت جواب دیا تو کہا ٹورنٹو کی یونیورسٹی کے اندر ان آنرز نے یہ تعلیم لاگو کر دی کہ جو بھی آئے گا مکمل پردے کے ساتھ آئے گا۔ عزیزان گرامی یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں پردے کے بارے میں کہ ہمیں مرد کبھی درس دیتا ہے کہ پردہ کرو۔ عزیزان گرامی اپنی قدر کو سمجھیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ جائیں گے، کیونکہ آج ایک مرحومہ کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس ہے کہ آج اگر میں ادھر ہوں تو کل شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں، شاید یہ میری آخری مجلس ہو۔ عزیزان گرامی جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں میری یہاں پر، دیکھیے کہ ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ماں تو اللہ نے ہمیں بعد میں بنانا ہے، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں ایک عورت خلق کیا ہے کہ ہم اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنے رول اس طرح سے بنائیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ہمیں اپنا آئیڈیل سمجھے۔ ہماری اولاد کسی اداکار کو کسی فنکار کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بنائے، کسی جو کریکٹر کو نہ بنائے، کسی وزیر اعظم کو نہ بنائے، بلکہ اولاد کے لیے آئیڈیل اس کی ماں ہونی چاہیے۔ لفظ ماں کہ جو 2 لفظ ہیں اس کے اندر، لیکن اللہ نے کتنی مٹھاس رکھی ہے، کتنی شیریں رکھی ہے اس لفظ ماں کے اندر۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے ماں کی قدر کہ جن کی مائیں آج اس دنیا میں نہیں ہیں،
کہ ماں کا کردار اگر دیکھنا ہے تو جناب فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کہ جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ آج کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا کا پہلے ذکر آئے گا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پردہ اس طرح سے سکھایا کہ کہا کہ اپنا پردہ قربان کر دینا لیکن اسلام کو قربان نہ کرنا، جس نے اپنے حسن و حسین کی یہ تربیت کر دی اور کسی کا جنازہ شام قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آیا کبھی گھر سے، لیکن امام حسن مجتبی کا جنازہ دوبارہ گھر پلٹ کر آیا تو لیکن اسلام کی شان پر پامال نہیں ہونے دیا، اسلام کی شان کو ختم نہیں ہونے دیا، اسلام کی شان و شوکت کو ختم نہیں کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 خدا کی راہ میں قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنا 6 ماہ علی اصغر بھی قربان کر دیا، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر دی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچا لیا۔ اور کربلا والی مائیں کیسا دل تھا ان کا کہ جو شب عاشور خود دعا مانگتی تھی کہ یا بار اللہ کب صبح ہوگی تو سب سے پہلے میرا بچہ قربانی کے لیے کربلا کے میدان میں جائے۔ اور جناب یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہر بی بی میدان کربلا میں جناب فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ عزیزان گرامی ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، اگر آج محلے میں کہیں لڑائی جھگڑا ہونا اور وہاں پر گولیاں اگر چلائی جائیں، ہاتھا پائی ہو، ہر ماں اپنے بچے کو بچائے گی کہ وہاں گولیاں چل رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گولی لگ جائے، ایسا نہ ہو تمہارا نام آ جائے۔ اور دیکھیے کیا دل تھے کربلا والی ماؤں کے کہ اپنے بچوں کو لوریاں دی شب عاشور تو کہا کہ کہیں حسن کی ماں، حسن کی بیوہ کہتی تھی جناب قاسم کو لوری دے کر کہتی تھی کہ اے قاسم جب صبح کا وقت طلوع ہونا اور جب کب روز عاشور کا دن طلوع ہو تو سب سے پہلے تو حسین پر قربان ہو جانا۔ اور علی اکبر کی ماں علی اکبر کو نصیحتیں کر رہی تھی، اے علی اکبر سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہو جانا۔ اور جناب رباب 6 ماہ علی اصغر کو لوری بھی دیتی تھی اور کہتی تھی کاش اصغر تو آج جوان ہوتا کہ ہر ماں کل کربلا میں اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کرے گی، آج کاش تو جوان ہوتا تو میں تجھے بھی تیار کر کر میدان کربلا میں بھیجتی۔ لیکن تمام جوانوں کی قربانیاں ایک طرف اور 6 ماہ علی اصغر کی قربانی ایک طرف کہ جہاں سب قمر بنی ہاشم خود چل کر گئے ہیں میدان کربلا میں اور 6 ماہ علی اصغر کو حسین ابن علی ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گئے۔ اب یہ نتیجہ ہے تربیت حضرت فاطمۃ الزہرا کا کہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا کہ وہ فاطمۃ الزہرا کہ جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کی، کبھی روز جمعہ ہوتا تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کے بیٹھتی اور کہتی تھی جاؤ حسن چھت پر دیکھ کر آؤ کہ کب سورج غروب ہو رہا ہے، اور جناب حسن آ کر کہتے اماں جان سورج غروب ہونے والا ہے تو فوراً مصلی عبادت بچھاتی اور بیٹوں سے کہتی تھی ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا میں مانگوں گی تم آمین کہنا۔ اور دعا کیا مانگتی تھی کہ یا بار الہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ عزیزان گرامی جناب فاطمۃ الزہرا ایک ایسی ماں تھی کہ جو اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل تھی۔ آج ہماری ماں اگر اس دنیا سے چلی جائے نا تو ہم لگتا ہے ہمیں کہ ہماری دنیا ویران ہو گئی، اب تو ہمارے جینے کا کوئی سہارا ہی نہیں، اب تو ہم میکے کس آس پر جائیں گے۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کہ جب جناب زینب کی کیا حالت ہوگی جب فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے جا رہی ہوں گی۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا جب آخری وقت آیا تو میری آقا زادی نے اس دن اپنے بچوں کو خود نہلایا اور ان کو کرتے پہنا کر کہا کہ جاؤ میرے بیٹوں، جاؤ اپنے نانا کے روزے پر اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرو۔ جناب حسنین خرامہ چلتے ہوئے آئے ہیں مرکز رسول پر اور آ کر ہاتھوں کو بلند کیا دعا کے لیے اور کہا نانا جان ہماری ماں کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، کہا مرکز رسول میں لرزہ طاری ہوا، کہا اے میرے نواسوں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ادھر جناب فضہ کو جناب فاطمۃ الزہرا کا ایک ماں کا یہ جگر ہوتا ہے اور کہا فضہ میرے بچے جب واپس آئے نا تو ان کو میرے مرنے کی اطلاع بعد میں دینا، پہلے ان کو کھانا کھلانا۔
जनाब फिजा को वसीयत ये कर चुकी है। और इधर जनाब हसनैन रोते हुए जब वापस आए और जनाब फिजा से कहा मैं माँ के हुजरे में ले जाओ, कहा बच्चों पहले खाना खा लो। जनाब हसनैन फरमाते जिनकी माँ इस दुनिया से चली जाए और वो खाना कैसे खा सकते, हमें माँ के पास ले जाओ। और जब जनाब फिजा फातिमा ज़हरा के हुजरे में हसनैन को ले गई और दोनों बच्चे माँ के जनाजे से लिपट गए। इधर अमीर कायनात मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे। जनाब हसनैन ने क्या किया, और भागते हुए बाबा के पास आए। हसन का पाँव अपनी आबा में आया। अरे हसनैन की हालत देख कर अली समझ गए और कई मुसीबत आ गई है। अरे फौरन अपने बच्चों के साथ घर आए। और जब खुदा के घर से जब अली आए हैं ना अपने घर में, तो क्या देखा कि ज़हरा इस दुनिया से चली गई है। और अब देखिए मौला अली की हालत क्या है, कहते हैं मेरी मोनिसो गमखार चली गई। ए सैयदा तेरे बाबा के जाने के बाद और मदीना के लोगों का रुख तब्दील हो गया था। मैं तो अपने दिल की बातें सैयदा तुझे बताया करता था, अब मुझे इस दुनिया में तन्हा करके चली गई। और हुसैन के बच्चे यतीम हो गए, अली के बच्चे यतीम हो गए। अलगर्ज़ गुस्लो कफन का तमाम हुआ। गुस्लो कफन के बाद अली फरमाते बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। अरे ज़ैनब कुलसूम माँ के जनाजे से लिपट गई। जनाबे हसन आकर माँ के जनाजे से लिपट गए। हुसैन दूर खड़े देखते रहे और कहा कि मेरी माँ तो फखरे मरियम है और मैं फखरे ईसा हूँ। और मैंने सुना था कि जब मरियम का इंतकाल हुआ था और उसने अपने बंदे कफन से ईसा को आवाज दी थी, और मैं फखरे ईसा हूँ, जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं खुद नहीं जाऊंगा। और कहते हैं प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे और जिनकी मर जाती है माँ। अरे इधर बंदे कफन ज़हरा के खुल गए और आवाज देकर कहा हुसैन मेरे गले लग जा। और मेरे 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन और करबला में शहीद होने वाले हुसैन। मुसाफिर बेटा तेरी माँ बंदे कफन से तुझे बुलाती है। हुसैन लिपट गए माँ के जनाजे से। सहने अली में कोहराम बपाए। अरे सहने अली की हालत क्या है, हुसैन माँ के जनाजे से लिपट कर हजारों कतार रो रहे हैं। कोहराम बपाए अली के घर में। इधर क्या हुआ, मलाइका ने तस्बीह छोड़ी, हूरों ने गुलमा ने तस्बीह छोड़ दी और खुदा का अर्श कांपने लगा। खुदा ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल फौरन सहने अली में जाओ और जाकर अली से कहो हुसैन को फातिमा के जनाजे से अलग कर दे। अगर हुसैन थोड़ी देर और रहे ना तो जन्नत के मलाइका ने तस्बीह छोड़ दी है और मलाइका तड़प रहे हैं और कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। इधर अली ने हुसैन को माँ के जनाजे से जुदा किया। अब हुसैन के माँ का जनाजा उठा। अज़ादार रस्म दुनिया है, जब किसी माँ का